نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أو كما قال الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، جو شبہ عوام کے دل کے اندر اور عوام کے ذہنوں پر سوار ہے۔ میرے دوستو، کچھ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرات اہل بیت کے خلاف تھے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے، میں آج آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ بخاری شریف کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، وہ وصیت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے بارے میں کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو صداقت میں اول اور صدیق کا لقب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے دیا، اور ان کی یہ صورتحال ہے کہ وہ اہل بیت کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں۔ آپ ذرا خود سوچیں، ایک بندہ کسی کے مخالف ہو، یا ایک بندے نے کسی کا حق لیا ہو، یا ایک بندہ کسی کے حق میں نہ ہو، تو کیا اس کے بارے میں ایسی وصیت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل و جان سے حضرات اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ان کے مرتبے کو پہچانتے تھے، ان کی عظمت کو پہچانتے تھے، ان کے حق کو پہچانتے تھے، اور اپنی زندگی کے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی، اور اپنی وفات پانے سے پہلے بھی حضرات اہل بیت کے بارے میں وصیت کر کے گئے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انتہا درجے کی محبت کرتے تھے، اور ان کا انتہا درجے کا اعزاز اور اکرام کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ دیا جاتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا وظیفہ حضرت علی کو دیتے تھے، اتنا ہی وظیفہ حضرت حسن کو دیتے تھے، اتنا ہی وظیفہ حضرت حسین کو دیتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے، یمن سے کپڑوں کے جوڑے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے سب بچوں میں تقسیم کر دیے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیے۔ ظاہری بات ہے، جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ذہن میں سوال آتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی سب کو جوڑے دے دیے، ان کو کیوں نہیں دیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی فرمایا کہ ان میں سے کوئی کپڑوں کا جوڑا بھی ان حضرات کی شیء نشان ہے ہی نہیں تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پہ خصوصی پیغام یمن کے گورنر کے نام بھیجا، اور اسے کہا کہ ایسے دو جوڑے تیار کرے جو دو جوڑے ان حضرات کی شیء نشان ہوں۔ اب میرے دوستو، اگر ایک بندہ کسی کے خلاف ہو یا کسی کا حق لینے والا ہو، تو کیا وہ اس کا اتنا اعزاز کرتا ہے؟ کیا وہ اس کا اتنا اکرام کرتا ہے؟ پتہ چلا
کہ یہ محض ایک شبہ ہے اور ایک غلط فہمی ہے جو صحابہ کے درمیان میں پیدا کی جا رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عزت اور شرافت اور اللہ کے نبی سے محبت دیکھیں کہ آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی کے روزے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب میرے دوستو، اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ذرا ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کی، جن کی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان کی، اور میں اور تو یا ہم جیسا کہ میرے دوستو، یہ بہت ایک نامناسب بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو یہ بات کرے گا، یہ شبہ پھیلانے کی کوشش کرے گا، وہ بیچارہ غفلت کے اندر ہے، گمراہی میں ہے اور لا علمی کے اندر ہے، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں وہ ایمان سے نہ پھسل جائے۔ تو میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضرات صحابہ کرام، تمام کے تمام حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمت اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اس بات سے بچائے کہ ہم ان حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کے خلاف کوئی بات کریں۔ تو جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔